اسی کے ساتھ ہی بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ یہ بھی ایک خواب ہی تھا جو کہ بادشاہ نے دیکھا تھا، مگر بادشاہ اس بات کو لے کر پریشان ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ایک ہی خواب وہ مسلسل کیوں دیکھ رہا ہے۔ پہلے بھی اس نے خواب میں اسی لڑکی کو دیکھا تھا جو کہ ایک پتھر کی مورتی بن گئی تھی، اور آج بھی خواب میں وہی لڑکی تھی مگر وہ مورتی کے روپ میں نہیں تھی۔ بادشاہ اس بات سے بے حد پریشان ہو گیا، اسے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بادشاہ کا دل کہہ رہا تھا کہ کہیں تو کچھ غلط ہو رہا ہے، مگر کہاں پر یہ پتہ نہیں تھا۔ درویش بزرگ کی شادی اسے اپنی بیٹی سے ناپسند تھی، مگر اس نے اس کی جان بچائی تھی۔ بادشاہ کو یہ شادی قبول کرنی ہی تھی، مگر اب یہ جو خواب بادشاہ دیکھ رہا تھا، یہ خواب کیا ہے؟ یہ بات بادشاہ کی سمجھ میں بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ اگلے ہی دن بادشاہ نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے وزیر کو اپنے پاس طلب کیا۔ وزیر بہت ہی اچھا انسان تھا، وہ بادشاہ سے عمر میں بڑا تھا، مگر 5 وقت کا نمازی اور انتہائی پرہیزگار آدمی تھا۔ بادشاہ کو جب بھی کبھی کسی مسئلے میں پریشانی کا سامنا ہوتا تھا، بادشاہ اپنے اسی وزیر سے، جس کا نام اسفندیار تھا، ہی مشورہ کرتا تھا۔ لہٰذا اس وقت بھی بادشاہ نے اسفندیار کو اپنے پاس طلب کیا تھا۔ اسفندیار بادشاہ کے کمرہ خاص میں داخل ہوا۔ اس نے بادشاہ کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد ایک سائڈ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے اسفندیار کے سلام کا جواب دینے کے بعد اسفندیار سے کہا، وزیر اعظم، میں نے تمہیں اپنے پاس اس لیے طلب کیا ہے کہ میں کسی بات کو لے کر کے بے حد پریشان ہوں۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کی پریشانی کو سمجھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ شہزادی کی شادی کو لے کر پریشان ہیں۔ اس بوڑھے درویش کی عمر شہزادی سے 4 گنا زیادہ ہے، اس لیے آپ اس بات کو لے کر کے پریشان ہیں، مگر آپ زبان کے بھی پابند ہیں، اسی لیے یہ شادی ہو رہی ہے۔ اب بادشاہ نے کہا، نہیں اسفندیار، یہ بات نہیں جس کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے۔ میری پریشانی کا سبب ایک عجیب و غریب خواب ہے جسے میں 2 روز سے مسلسل دیکھ رہا ہوں۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں ایک ہی خواب کو 2 مرتبہ کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ اب وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اللہ کے اختیار میں جو کام ہے ہم اس میں دخل نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کو ایک ہی خواب 2 مرتبہ نظر آیا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی تعلق تو آپ کے ساتھ ضرور ہوگا، اور یہ کوئی اللہ کی رضا ہو سکتی ہے۔ تو اس میں بھی کوئی اللہ کی رضا ہے؟ بادشاہ نے کہا، وزیر اعظم، میں سمجھتا ہوں، اسی لیے میں نے تمہیں اپنے پاس بلایا ہے تاکہ تم وہ خواب سن کر مجھے کوئی مفید مشورہ دے سکو۔ وزیر اعظم نے کہا، میں ہمتن گوش ہوں، آپ اپنا خواب سنائیں۔ اب اس کے بعد بادشاہ نے وزیر کے سامنے اپنے 2 دنوں کا خواب، جو کہ اس نے بڑی اچھی طرح سے یاد تھا، وزیر کو سنا دیا۔ وزیر خواب کو سن کر پریشان ہو گیا، خاص طور پر اس بات پر کہ اس پری کے آخری الفاظ کہ افلاطون جادوگر سے بچو۔ اب سوال یہ تھا کہ بادشاہ کو کسی افلاطون جادوگر سے خطرہ تھا۔ کون سا ایسا جادوگر تھا جو بادشاہ کے پیچھے تھا، یا پھر اس خواب کا کوئی مطلب نہیں تھا؟ بوڑھے درویش کا نام بھی افلاطون نہیں تھا، بلکہ اس کا نام تو عبدالحق تھا۔ اس کا نام بھی بہرحال افلاطون نہیں تھا۔ یہ اس کی طرف کوئی اشارہ ہوتا اگر اس کا نام افلاطون ہوتا۔ بہرحال یہ بات سن کر وزیر بھی پریشان ہو گیا اور اس نے بادشاہ کو ایک مشورہ دیا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، ایک بڑے عالم کو جانتا ہوں جو یہاں ہماری سلطنت میں تو نہیں ہوتے، مگر اس قدر دور بھی نہیں ہے کہ ان تک پہنچا نہ جا سکے۔ اگر آپ مجھے حکم کریں تو میں ان عالم کے پاس جاتا ہوں اور آپ کے اس پریشانی کا حل معلوم کرتا ہوں۔ یہ خواب میں ان بزرگوں کو سناؤں گا تو امید کبھی ہے کہ وہ کوئی اچھا سا مشورہ دیں گے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے وزیر اعظم، آپ ایسا کریں کہ آج ہی روانہ ہو جائیں۔
اور ساتھ میں مجھے یہ بھی بتا دیں کہ کب تک آپ کی واپسی ہو جائے گی۔ اب وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، اگر صحیح سلامت رہا اور زندگی رہی تو کل کا دن چھوڑ کر پرسوں شام تک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا اور اس مسئلے کا حل بھی لے آؤں گا۔ وزیر اعظم بادشاہ سے اجازت لے کر روانہ ہو گیا۔ ادھر اسی رات جب بادشاہ اپنی خواب گاہ میں سویا تو ایک بار پھر اس نے وہی خواب دیکھا۔ اب کی بار بھی وہی جگہ تھی اور وہی باغ تھا، مگر اس باغ میں کوئی بھی مورتی یا انسان یا کوئی پری بھی نہیں تھی۔ گلنار کا مجسمہ اس باغ سے غائب تھا۔ اگلی صبح جب بادشاہ اپنے بستر پہ بیدار ہوا تو اسے بھی یہ خواب بڑی اچھی طرح سے پہلے خوابوں کی طرح یاد تھا۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ اس نے کیا دیکھا۔ لو جی، 2 دن جیسے تیسے بادشاہ نے بڑی مشکل سے کاٹے اور آخرکار تیسرے دن شام کو وزیر اعظم اسفندیار واپس آ گیا۔ وزیر جیسے ہی واپس پہنچا بادشاہ نے اسے اپنے کمرہ خاص میں طلب کر لیا۔ وزیر نے کمرے میں داخل ہو کر بادشاہ کو سلام کیا۔ بادشاہ نے سلام کا جواب دیا اور بڑی بے چینی کے عالم میں وزیر سے اس خواب کی تعبیر کے بارے میں پوچھا۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، آپ فکر نہ کریں، میں جس کام کے لیے گیا تھا اس میں کامیاب واپس آیا ہوں۔ میں نے اس بزرگ عالم سے آپ کے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر معلوم کر لی ہے، لیکن بات کچھ پریشانی کی ہے۔ اس عالم نے یہ کہا ہے کہ اس کے مطابق اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ بادشاہ جب اپنی خواب گاہ میں رات کو سو جاتا ہے تب گلنار پری کے مصاحب اسے اٹھا کر گلنار پری کے باغ میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ خواب نہیں ہے بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے۔